سنا پرسوں آپ کے دوست ملے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جن سے آپ کی بڑی طویل ملاقاتیں رہی، سنا آپ کی تجوری میں بہت کچھ ہے، تو انہوں نے کہا تھا بھائی اس طریقے سے آئین سے نہ کھیلیں، عدالتوں کا احترام کریں، ہر ادارے اپنی حدود و تعین میں رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس قرارداد سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گی یا الیکشن کا التوا کیا جا سکے گا؟ اچھا بھٹی صاحب، سب سے پہلے یہ جو قرارداد ہے، یہ پہلا سوال ہے، یہ قرارداد منظور کس نے کی ہے؟ اس میں 85 رکنی کابینہ ہے، اس میں آدھی سے زیادہ غیر منتخب ہے، اور وہ غیر منتخب لوگ بھی اس وقت اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں اور وہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور وہ پھر ووٹ بھی دیتے ہیں اس قرارداد کے حق میں۔ پہلا نمبر تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ نمبر دو، یہ قرارداد جو ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا جی، اور اس نے ایک آرڈر پاس کیا ہے۔ یہ پورا قومی اسمبلی پوری مل بھی جائے، دونوں ہاؤس بھی مل جائیں اور وہ دونوں ہاؤس 100% متفق ہو کے قرارداد پاس کر دیں تو وہ ایک سول جج کا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک سول جج کا جو ایک تحصیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی یہ قرارداد تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ تھا، لہٰذا یہ ہے صرف پولیٹیکل نیریٹو، اور یہ پریس گیلری سے کھیلیں گے، میڈیا ٹرائل کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی تو ان کی اپنی حیثیت عرفی یہ ہے، اور اس میں پھر آگے آتے ہیں۔ آپ کی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے وہ دوست جو کہ نظر نہیں آتے، وہ دوست کیا کریں گے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی کیونکہ جب فیصلہ آیا تو ایک قانون دانوں کی ٹیم نے ان کو بریف کیا، ہماری وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ان فیکٹ بریفنگ کیا تھی، وہ بعد میں آتے ہیں۔ تو ایک اسی طریقے سے اس فیصلے کا جائزہ ادھر بھی لیا گیا ہمارے GH2 میں، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بھی فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں سب کے سب چیزوں کو، اور اس کے بعد اس میں بھی یہ متفقہ رائے دی گئی لیگل ایکسپرٹس نے کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور اس حکم کے ساتھ جو گورنمنٹ کا ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کا حصہ ہم نے نہیں بننا، اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ بالکل پیچھے چلے جائیں، باجوہ صاحب سے جب انہوں نے مدد مانگی تھی پاناما کیس میں، تو باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے جی آپ کا اور سپریم کورٹ کا، اس میں ہم نہیں آئیں گے، ہم جہاں آنا ہے ہم وہیں آئیں گے، اس معاملے میں ہم نہیں آئیں گے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے، اور آپ جانیں آپ کی ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، اچھے اچھے وکیل اتارے، مشورے بھی دیے تھے باجوہ صاحب نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اس لیے اب بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی، اور وہ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ان کے اس معاملے میں یہ تاثر ملے کہ وہ بھی یہ جو محاذرائی کر رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ جو محاذرائی کر رہی ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ انتخابات کروائیں، اور انتخابات کروانا آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر اندر ضروری ہے۔ یہ فیصلہ نہ کسی کے حق میں ہے نہ کسی کے خلاف ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ اقتدار فلاں پارٹی کے سپرد کر دیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے تو ایک فیصلہ دے دیا، ایک آئینی ذمہ داری ادا کی ہے، اور وہ فیصلہ دے دیا، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اداروں کو حکم دے دیا، اور وہ سیکرٹری ڈیفینس کو بھی وہ حکم کے پابند ہیں، وہ وزارت دفاع بھی پابند ہے، وزارت داخلہ بھی، وزارت خزانہ بھی، پنجاب گورنمنٹ بھی، سب کے سب پابند ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ایسی کسی محاذرائی میں گورنمنٹ کی کوئی ایسی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی سپورٹ نہیں کی جائے گی۔ اچھا شہزاد بٹ صاحب، آپ ماشاءاللہ اندرون شہر لاہور سے ہے آپ کی پیدائش، صابر صاحب نے تو پنجابی کی ایک مثال ہے، نہاتی توتی رہ گئی تو نک تے مکھی بہ گئی، انہوں نے تو لٹیے ڈبو دی ہے۔ وہ تو 3 جسٹس صاحبان پر ریفرنس بھیجنے تھے، قرارداد منظور کی گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحبان اور دیگر جج صاحبان تو درکنار ایک مجسٹریٹ کا فیصلہ یہ قرارداد نہیں کر سکتی، تو کیا حکومت اس کے مقاصد کیا تھا پھر اس قرارداد پاس کرنے کے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، جیسے ابھی صابر صاحب نے فرمایا کہ قرارداد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آن ریکارڈ رہنا چاہیے کہ ایک دن کا اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو ہاؤ مچ روپیز
پیسے کتنے خرچ ہو رہے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق 6 کروڑ 41 لاکھ روپیہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک اجلاس پر خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، جب اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو قرارداد منظور ہو رہی ہے، تو اس میں آج تعداد کی کمی جو ہے وہ تو بالکل درست بات ہے، تعداد نہیں نظر آئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو لے کر سامنے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سب سے بڑا اہم ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ کل ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی جو فیصلے ہیں وہ 100% فیصلے جو ہے پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو لے کے چلیں گے۔ اور یہ اجلاس جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی سربراہی میں ہو رہا ہے، یہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے چلنا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا، یہ صرف اور صرف ملک کے لیے بہتری نہیں ہو رہی۔ جنگ جو ہے بٹی صاحب وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو چکے ہیں لوگ، اور بالکل گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں گا، گزارش ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے، اور پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجی محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ اداروں پہ سیخ پا ہے، جبکہ پرائم منسٹر صاحب کے خود صاحبزادے محترم حمزہ شہباز، جن کا سیاسی ویژن بھی زیادہ ہے، جن کی پینیٹریشن بھی زیادہ ہے، وہ خاموش ہیں۔ کیا مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی پکچر سے آؤٹ ہو جائیں؟ دیکھیں پٹی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے، پھر وہ 3 ماہ انگلینڈ میں رہے، بعد حمزہ شہباز واپس آئے، سلیمان شہباز اس وقت لاہور میں ہیں۔ ابھی تک اگر آپ غور کریں شریف خاندان میں اختلافات، تو اس میں کہنے میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مخالفت تو چل رہی ہے۔ حمزہ شہباز ہوں یا سلیمان شہباز ہوں، وہ اس وقت کھل کر اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح نواز شریف نے حکم دیا تھا مریم نواز صاحبہ کو جب وہ وطن واپس آئی تھی کہ یہ آپ کے بھائی آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تاحال تو ایسی بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پر اگر مریم نواز جس طرح مسلم لیگ نون کی کمانڈ سنبھال چکی ہیں، اور اگر شہباز شریف بالکل نااہل ہوتے ہیں جیسے یوسف رضا گیلانی کی طرح، تو اس سلسلے میں پھر مریم نواز تو پھر کھل کر سیکنڈ جو ہے کمانڈ وہ انہی کے پاس ہے اور وہی سامنے آئیں گی۔ لیکن صابر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے مریم نواز صاحب کی بہت زیادہ گفتگو سنی ہوگی، اور اتنی نامناسب کہ جسے ٹی وی پہ دہرانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں، عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن حمزہ شہباز صاحب کا کوئی بیان میری سامنے سے نہیں گزرا، نہ سلمان شہباز کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں خاندان ایک پیج پہ ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں، بات جو بٹ صاحب نے بات کی ہے نا، یہ بڑی باریک کام چل رہا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر، اور اس سارا سکرپٹ جو تیار کیا گیا ہے اس میں تمام اتحادی بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا ایک گروپ صرف ایکٹیو ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز ہمیں اسی طریقے سے اسٹریٹجی اختیار کر لینی چاہیے جو زرداری صاحب نے اور گیلانی صاحب نے مل کے کی تھی، کہ ہم نے خط نہیں لکھنا، اور زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کی قربانی دے دی تھی اور گیلانی صاحب قربان ہو گئے تھے، لیکن ہم خط نہیں لکھیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، تو اس الیکشن نہ کروانے کے چکر میں شہباز شریف صاحب کو جھولا مل گیا ہے، وزارت عظمیٰ کے انہوں نے مزے لوٹ لیے ہیں، اس لیے اب آپ ان کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کو مزاحمتی نیریٹو کے طور پہ آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں وہ بس اپیلیں کرتے رہے ہیں، اور وہ اس حد تک آگے نہیں بڑھ رہے جس حد تک ان کو کہا گیا کہ جناب آپ ڈٹ جائیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی قربانی ہوتی ہے تو صرف شہباز شریف صاحب کی قربانی نہیں ہوگی، اس میں اسحاق ڈار صاحب کی بھی قربانی ہوگی، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی، کیونکہ پہلا جو توہین عدالت کے مرتکب ہو گئی وہ وزارت خزانہ ہوگی، اور وزارت خزانہ نے اگر فنڈز روکے تو سیدھا جو نوٹس جائے گا۔ صابر صاحب، سنا ہے کہ کچھ صحافیوں کو یا مریم نواز صاحب کو کسی آڈیو ویڈیو کا ذکر کر رہی ہیں، کوئی آپ کے یہ انفارمیشن ہے؟ ایسی چیز آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے آپ کے پاس، تو جوری میں نکالیں ہاں کوئی چیز۔ بالکل بھٹی صاحب، ایک آڈیو ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یا شاید نام بھی آئے، کیونکہ یہ جو انہوں نے پلان تیار کیا تھا نا، تارڑ پلان کوٹا سازش، یہ اس تناظر میں ہے، اور کوئی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو، پورا نہیں میں بتاتا،
کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو کہیں کہ وہ ان کا تذکرہ نہ کیا کریں زیادہ، کیونکہ میرا زیادہ تذکرہ کرنے سے میں کنٹروورشل ہو سکتا ہوں اور وہ سارا جو معاملہ ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ چیز آ چکی ہے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس محاذ رائی میں نہیں آئے گی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ یا جو آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کیا جا رہا ہے وہ اس پہ ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے، وہ نہیں بنیں گے۔ اس لیے وہ آڈیو جو ہے وہ کافی ان ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں کہ کون سا کس نے کنٹروورشل ہونا ہے اور کس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید سرکاری شخصیت ہے، چلے ہاں اتنا بتا دیں۔ جی بالکل، سرکاری شخصیت ہیں اور بہت اہم ہیں اور بہت اہم ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ اس کا مطلب ہے اس شخصیت کے فیصلے کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، مطلب کوئی بھی شخصیت ہے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ وہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے میرا تذکرہ نہ زیادہ کریں، میں کنٹروورشل بنا دیا جاؤں گا، تو وہ کنٹروورشل ویسے ہو چکے ہیں، وہ ایک سنگین غلطی بھی کر چکے ہیں، اور اس ساری جو سیگمنٹ چلا، یہ جو جوڈیشری ورسز گورنمنٹ چلا اور یہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی اس دوران۔ اچھا چلے صابر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست ہے، اگست کے بعد غالباً ستمبر آتا ہے جو میری اطلاع ہے، کیونکہ مہینے کی ٹائمنگ چینج نہیں ہوتی، ہم آپ سے مزید سوال نہیں پوچھیں گے، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ نے تو قرارداد اور جو پارلیمنٹ میں گفتگو ہوتی ہے اس کو زیرو کر دیا ہے۔ ہم نے تو یہ ریومرز پاکستان میں تھی کہ ایسی قسم کی قانون سازی کی جائے گی یا قرارداد لائی جائے گی کہ کوئی اسمبلی میں ایم این اے کو وقتی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوگا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سول جج کا فیصلہ ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کسی ایم این اے کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے اسمبلی میں گفتگو کر کے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ نے پتہ نہیں کیا بات کی ہے، ماضی میں آپ جنگ بہت سینئر ایڈیٹر ہوتے تھے ہمارے ارشاد حقانی صاحب، نام سنا نا آپ نے؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، آپ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ جی ارشاد حقانی صاحب جنگ نیوز سے وابستہ بہت سینئر آدمی، بہت ہمارے بزرگ، تو نئی یوتھ کو میں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کالم لکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان سے ایک دفعہ ڈسکس یہ کیا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، یہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں ادھر سے، تو ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی، تو کیوں نہ، کیونکہ یہ گنجائش موجود ہے، میں اگلی بات بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کی بات کر رہا ہوں موجود تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم جہانگیر بدر صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں سپریم کورٹ کا۔ یہ مشورہ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے ارشاد حقانی صاحب سے، ارشاد حقانی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا کالم کی صورت میں۔ تو یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ اس طرح کی ہوتی ہیں اور یہ بناتے رہتے ہیں، اور اب بھی جو ان کا پروگرام یہ تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ چیف ایک جج کے خلاف ریفرنس آئے نا بھٹی صاحب، تو اس کا تو ہوتا ہے، باقی سارا اسموتھ فنکشننگ ہوتی رہتی ہے، جج کے خلاف ریفرنس آ گیا، اس کا سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ لے گی۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہم ریفرنس لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیک کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سیک کر کے اپنی پسند کا چیف جسٹس لا کے اس کے بعد اکارڈنگلی پھر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کام پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ آرمی چیف بھی تھے، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہی بات اب بتائی گئی ہے ان کو کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ حرکت کی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ جتنے بھی وکلا ہیں جو کہ پہلے ہی متحد ہو چکے ہیں اس معاملے میں، یہ سب کے سب مزید متحد ہو جائیں گے، پھر یہ لڑائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے درمیان میں سے نکل جائے گی، یہ جوڈیشری وکیلوں کی لڑائی ہمارے ساتھ شروع ہو جائے گی، اور اس کو ہم نمٹ نہیں سکتے، اور مزید آگے الیکشن آنے ہیں اور مزید ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔